بہت سے ویڈیوز اور بہت سے آڈیوز گردش کر رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقدس خانقاہ کے نام نہاد سجادہ نشین اور خدام جو حقیقت میں تفضیلیت کے دائرے سے نکل کر تبرعیت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بڑی بے باکی کے ساتھ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کے سارے خدام ایسے ہیں، بہت سے خدام ان میں سنی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن ان سے شکایت یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ چپ کیوں ہیں؟ انہیں تو انقلاب برپا کر دینا چاہیے، ان تبرعیوں کے خلاف محاذ قائم کر دینا چاہیے۔ یہ وہی سنی خدام ہیں جو کبھی تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے خلاف لمبے لمبے فتوے پڑھا کرتے تھے، لیکن آج صدیق اکبر کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو صرف فاسق و فاجر نہیں بلکہ جہنمی اور کافر کہا جا رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد خدام ان کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کے خلاف کچھ بولنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بولے یا نہ بولے، لیکن الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہر اٹھنے والے فتنے کو کچلنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ قائد ملت علامہ اسجد رضا کی نیابت اور قیادت میں ان تبرعات شیعوں کا خلاقمہ کرنے کے لیے ہم یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پورے ہندوستان میں ان کے خلاف تحریک چھیڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جتنی آیتیں صحابہ کی عظمت پر نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں کے مصداق جیسے اور صحابہ ہیں حضرت امیر معاویہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت میں جو حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے مصداق جیسے صدیق اکبر ہیں ویسے ہی حضرت امیر معاویہ ہے۔ یہاں تک کہ نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز میں لکھا ہوا ہے، جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کون جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جسے صحابہ کے خلاف تبرع بکتے ہوئے دیکھو فوراً پہچان لو کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کرام سے راضی ہونے کی سند عطا فرمائی، ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا، ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو اور میرا صحابی صرف 1 کلو آدھا کلو جو اور گیہوں رب کی بارگاہ میں خرچ کرے تو اس پر جو ثواب ملے گا سونے کے پہاڑ پر ثواب نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو صحابہ کو برا بلا کہے اور گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ ان کا فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے۔ اس لیے میں سنی مسلمانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اجمیر مقدس جہاں آپ تشریف لے جاتے ہو، سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اجمیر مقدس کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن آپ کی چوکھٹ پر جو تبرعی شیعہ قابل ہو چکے ہیں اگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ان کو ہندوستان میں چین سے نہیں بیٹھنے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا جانو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا جو امام اعظم کے شاگرد ہیں اور شیخین کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے،
اور حضرت خضر آپ کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے کہ اپنے زمانے میں تدویر حدیث کے سلسلے میں اتنا اہم کارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا، عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک جیسے جلیل القدر محدث نے ارشاد فرمایا، غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز۔ تم حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا جس وقت رسول پاک کی میت میں دشمنان اسلام سے جہاد کر رہے تھے، ایسے عمر بن عبدالعزیز اس غبار سے بھی افضل نہیں ہو سکتے، تو عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ سے کیسے افضل ہو سکتے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور انہیں حساب کا علم عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب نبی نے فرما دیا اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما تو اللہ نے عطا فرما دیا، حساب کا علم عطا فرما تو اللہ نے عطا فرما دیا، اور جب نبی نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے بچا تو امیر معاویہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے۔ جو امیر معاویہ کو جہنمی کہتا ہے وہ خود جہنمی ہے اور اس کا ساتھ دینے والے بھی جہنمی۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ واہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہادی بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ہدایت۔ اور تم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ پر گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک خلافت کو انجام دیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے نذرانے قبول کیے، ان کے وظیفے قبول کیے۔ اگر حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر ہوتے یا معاذ اللہ بقول تمہارے وہ جہنمی ہوتے تو امام حسن مجتبیٰ ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے، گردن کٹا دیتے، لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ ایسے ہی ہوتے تو بڑے بڑے صحابہ ان کی حدیثوں کو کیوں قبول کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی حدیث قبول کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی حدیث قبول کی، حضرت سائب ابن یزید نے ان کی حدیث قبول کی، حضرت نعمان ابن بشیر نے ان کی حدیث قبول کی، بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کی حدیث کو قبول کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کی حدیثوں پر اعتماد کیا جائے۔ بخاری اور مسلم میں بے شمار حدیثیں حضرت معاویہ کی موجود ہیں، جبکہ امام بخاری راویوں میں کوئی معمولی خرابی دیکھ لیتے اس کی روایت کو ترک فرما دیتے، لیکن کثرت کے ساتھ امیر معاویہ کی روایتوں کو قبول کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ عادل اور ثقہ ہے۔ جو امیر معاویہ کو فاسق و فاجر کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے، وہ ملعون ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت ہم اہل سنت کے نزدیک مسلم ہیں۔ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا اور صحابہ کو چھوڑ دینا یہ رافضیت ہے، اور صرف صحابہ سے محبت کرنا اور اہل بیت کو ترک کر دینا یہ خارجیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، انشاءاللہ
اسٹیج پر بہت سے مہمان خطبہ موجود ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع مل جائے۔ اس موضوع کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں کمپلیٹ کیا جائے گا اور ضرورت پڑی تھی ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا جائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔